بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، ایک جملہ جو ہم نے لکھا ہے اور اس کا لوگوں نے مطلب پوچھا ہے کہ ہم نے لکھا کہ ہم علی والے ہیں، اس کا کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ جو رافضی ہیں شیعہ وہ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، اور وہ خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین کو نہیں مانتے۔ اہل سنت کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم علی والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی، علی والے ہیں یعنی مولا علی جن سے محبت کرتے تھے، خلفائے راشدین سے، صحابہ سے، ہم ہمارا نعرے کا اس کا یہ مطلب ہے ہم علی والے ہیں، مطلب مولا علی جن سے محبت کرتے تھے، خلفائے راشدین کے ساتھ آپ کی عقیدت تھی۔ پھر آپ جب پہلے خلیفہ راشد بنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ نے بیعت کی، ان کے آپ وزیر ہے، پھر حضرت عمر کے، پھر حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو آپ ان سے محبت کرتے تھے، ان کے وزیر رہے، مشیر رہے، علی والے ہیں ہم، تو ہم ایسے علی والے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے رافضی شیعہ نعرے لگاتے رہتے ہیں ہم علی والے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ کو مانتے کیوں نہیں ہیں، اور صحابہ کو بھی نہیں مانتے، تو ان سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا اگر کوئی شخص مولا علی کو مانتا ہے اور خلفائے ثلاثہ سے محبت نہیں رکھتا، ان کو نہیں مانتا، خلافت کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص گمراہ ہے، اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو نہیں ماننا، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی خلافت، یہ تو کفر ہے۔ ہم علی والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم مولا علی سے محبت کا عشق کرتے ہیں، اور مولا علی پاک جن سے محبت رکھتے تھے، عشق رکھتے تھے، خلفائے ثلاثہ سے، صحابہ سے، ہم ان سے بھی عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ یاد رہے اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتائے، ایسا شخص گمراہ بددین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔